بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فإن قطعت يد العبد فأخذ عرشها ثم أجاز البيع فالعرش للمشتری. یہ مسئلہ ما سبق سے چل رہا ہے. کس کی بحث ہے؟ کسی کا غلام اس کی اجازت کے بغیر بیچ دیا، یعنی غصب کر لیا، پھر غاصب نے جو ہے بیچ دیا. اور غلام اصغر جیسے تھے کہ کچھ شرارت کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. تو اب اس پر متفرع کر رہے ہیں کہ جب ہاتھ کاٹ لیا گیا اور ہاتھ کاٹنے کے عوض میں جو مشتری تھا، مشتری نے تاوان بھی لے لیا ہاتھ کاٹنے والے سے. اب بعد میں جو ہے یہاں کہ غاصب اور مغصوب منہوں میں مصالحت ہو گئی، اس نے اجازت دے دیا. تو جو مشتری ہے وہی مشتری من الغاصب، غاصب سے خریدنے والا، اس نے جو تاوان لے لیا تھا ہاتھ کاٹنے کے عوض میں، اس کا مالک کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جب غلام وہ خرید چکا ہے، تو غلام کا مالک تو وہی تھا نا. تو جو تاوان لیا ہے تو تاوان کا مالک کون ہوگا؟ یہ مشتری ہی ہوگا. آسان مسئلہ ہے نا، لیکن ایک زبردست اعتراض بھی ہے اس پر. صورت مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ غصب کیا، غصب کر کے بیچ دیا. مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے غلام نے کوئی جرم کیا، اس کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. پھر اس نے جو ہے ہاتھ کاٹنے کا تاوان بھی لیا. تو ابھی تو بے نافذ ہوئی نہیں ہے، تاوان کا حقدار ابھی گفتگو نہیں ہے، بے نافذ ہو گئی. غاصب اور مغصوب منہوں میں مصالحت ہو گئی، اس نے اجازت دے دیا. تو اجازت دیا تو بے نافذ ہو گئی. تو جب بے نافذ ہو گئی تو اب اس تاوان کا مالک کون ہوگا؟ مشتری، جس نے خریدا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ خرید چکا تھا. یہ اور بات ہے کہ ملکیت تام نہیں ہوئی تھی، ثابت نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے وہ خرید چکا ہے تو اس کا حقدار وہی ہوگا. کہا یہ گفتگو تو حضرات شیخین کے قول پر تو صحیح آ رہی ہے. حضرات شیخین کے ہاں کیا ہے کہ غاصب سے خریدنے والا اگر آزاد کر دے تو آزادی بھی ثابت ہو جائے گی، جبکہ یہ لوگ مصالحت کر لیں. تو ان کے قول پر کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض امام محمد کے قول پر لازم آ رہا ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ آزاد کر دے تو آزادی ثابت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ملکیت کامل نہیں. تو جب آزادی ثابت نہیں، ملکیت کامل نہیں، تو پھر اس کے ابھی نافذ کرنے سے پہلے اس نے ہاتھ کاٹا ہے تو تاوان کا حقدار بھی نہیں ہونا چاہیے. ہے نا اعتراض؟ تو جواب دے رہے ہیں. جواب بھی بہت کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی حقدار وہی ہوگا، لیکن اس اعتراض کا جواب سنیے. کہا غلام آزاد کرنے کے لیے من کل الوجوہ جو ہے ملکیت ہونا چاہیے، کہ ملک کیا ہو؟ کامل ہو، تب غلام آزاد ہوگا. اور یہاں حقدار ہونے کے لیے جو ہے مکمل ملکیت ضروری نہیں ہے. من وجہن ملکیت ہو جائے تو یہ حقدار ہو جائے گا. اور یہاں کامل جو ہے ملکیت اگرچہ نہیں ہے، لیکن ملکیت کا سبب پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ سبب کیا ہے؟ خریداری. اس نے تو خرید ہی لیا تھا. تو یہاں اگرچہ ملکیت ہے مگر ناقص ہے، تو حقدار ہونے کے لیے ناقص بھی چلے گے. یہ آزاد ہونے کے لیے کامل چاہیے. فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ، اگر غلام کا ہاتھ اسی کے اوپر ہے کہ غلام غصب کیا پھر اس نے بیچ دیا اور مشتری کے ہاں غلام کا ہاتھ کاٹ لیا گیا. اگر مشتری غلام کا ہاتھ کاٹ لیا گیا فَأَخَذَ عَرْشَهَا، اور اس نے جو ہے کہ جس نے غلام خریدا تھا اس نے تاوان بھی لے لیا، دیت بھی کہتے ہیں، تاوان کہتے. ثُمَّ أَجَازَ الْبَيْعَ، پھر جو ہے غاصب نے بے کو جائز کر دیا. تو فَالْعَرْشُ لِلْمُشْتَرِي، تو یہ دیت یا تاوان کا مالک کون ہوگا؟ مشتری. کیوں؟ لِأَنَّ الْمِلْكَ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ، کیونکہ اس کی ملکیت تو خریدتے وقت ہی تام ہو چکی تھی. خرید و فروخت بس خالی اجازت پر موقوف تھی.
فتبین ان القطع حصل علی ملکہ، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ملکیت حاصل ہوئی، کہ ہاتھ کاٹنا جو ہے، ہاتھ کاٹا گیا کس کے؟ مشتری کی ملکیت میں رہتے ہوئے۔ اب وہی طرح کہتے ہیں وَحَاذِهِ حُجَّةٌ عَلَى محمد، کہتے ہیں یہ مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف دلیل بن گیا کہ ملکیت تام ہو جا رہی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ ملکیت تام نہیں، اس لیے آزادی ثابت نہیں۔ وَالْعُذْرُ لَهُ، کہتے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس اعتراض کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، تو یہ گویا جواب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، یہ صاحب ہدایہ ہی نے اعتراض کیا ہے اور پھر وہی جواب دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَالْعُذْرُ لَهُ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے کیا؟ کہ ان الملک من وجہ یکفی لاستحقاق العرش، کہتے ہیں من وجہ مالک ہونا ہی جو ہے کہ دیت کے استحقاق کے لیے کافی ہے، اور یہاں من وجہ ملکیت پالی گئی کہ مالک ہونے کا سبب بے پالی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں دیت کے استحقاق کے لیے من وجہ ملکیت کافی ہے، کل مکاتب اذا قطعت یدہ واخذ العرش ثم رد فی الرق یکون العرش للمولا۔ دیکھیے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے 10,000 دے دو تم آزاد، اس نے کہا اوکے۔ اب تجارت کر رہا تھا، ککر سنڈا گیا، کسی نے ہاتھ ہی کاٹ لیا ہے، تو اب ایک ہاتھ کا ہو گیا۔ خیر وہاں کے جب پردھان وغیرہ اکٹھا ہوئے، ہاتھ کاٹنے والے سے دیت دلوا دیا، تو مکاتب نے کہا کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ان کی غلامی میں تھے، کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، گھر ہی میں رہ کر کے جو ہے خدمت کرتے، دونوں ہاتھ سلامت، اور مکاتب بنا دیے تو یہاں ککر سنڈائے تو ہاتھ ہی چلا گیا، اور اب کیسے کمائیں گے، کیسے جو ہے یہ بھرپائی کریں گے؟ اس نے آ کر کے جو ہے مالک سے ایک ہاتھ جوڑ لیا، ایک ہاتھ ہے ہی نہیں، ایک ہاتھ جوڑ لیا، کہا کہ حضور اب ہم نہیں جو ہے دے سکیں گے، آپ کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آ جاؤ، لیکن اب مسئلہ یہ پھنس رہا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے عوض میں جو 5,000 وصول کر چکا ہے، وہ 5,000 کس کا؟ مکاتب کا ہے کہ آقا کا ہے؟ تو وہ آقا ہی کا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکاتب ہونے کے بعد بھی تو غلام اس کا ہے، اگرچہ غلامی کامل نہیں ہے۔ مکاتب بنا دے تو غلامی ناقص ہو جاتی ہے نا، تو اگرچہ غلامی کامل نہیں، ناقص ہے، تو ناقص بھی کس کے؟ دیت کے استحقاق کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں غلامی ناقص ہے، پھر بھی وہ آقا جو ہے لے لے گا۔ کل مکاتب اذا قطعت یدہ، جب مکاتب کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، واخذ العرش، اور اس نے جو ہے دیت لے لیا، ثم رد فی الرق، پھر غلامی میں لوٹا دیا گیا، یکون العرش للمولا، تو وہ دیت کس کی ہوگی؟ مولا کی ہوگی۔ لیجیے ایک اور مسئلہ، وَقَضَا اذا قطعت ید المشتری فی ید المشتری، مشترا مفعول کون؟ مبی ہے نا، کہ اور یہاں اس سے مشترا سے مراد غلام، تبھی تو ہاتھ کاٹنے کی بات ہے، کہ ایسے ہی کہ جیسے کہ مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے غلام کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، والخیار للبائع، اور یہ بائع کو جو ہے خیار رویت، خیار شرط حاصل تھا، ثم اجیز البیع، اور پھر بیع جائز کر دی گئی، فالعرش للمشتری، تو دیت جو ہے مشتری کی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، ایک شخص نے اپنا غلام بیچا اور کہا کہ مجھے خیار شرط ہے، چاہوں تو 3 دن کے اندر بیع فسخ کر دوں، چاہوں تو نافذ کر دوں۔ غلام تو مشتری کے حوالے کر دیا، ابھی 3 دن نہیں گزرا ہے کہ 3 دن کے اندر مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے غلام کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، غلام کا ہاتھ کاٹ لیا گیا، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا جس نے ہاتھ کاٹا ہے اس کا جو ہے تاوان ادا کرے۔ اچھا یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ خیار شرط میں مشتری کی ملکیت ہوتی ہے، مبی مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی ہے۔
ہاں سبب تو پا لیا جاتا ہے، لیکن جب اجازت دے دے گا تب داخل ہوگی. لیکن یہاں جو ہے پھر اس نے جو ہے بائیں نے 3 دن کے اندر اجازت دے دیا، کہا کہ یہ بے جو ہے میں نے نافذ کر دیا، اور اجازت دینے سے پہلے ہاتھ کاٹ لیا گیا تھا. جب ہاتھ کاٹ لیا گیا تو اب یہ جو 5,000 یا 10,000 جو تاوان ہے، تاوان کا حقدار کون ہے؟ لیکن پھر وہی بات کہ جس وقت ہاتھ کاٹا گیا اس وقت مشتری کی ملکیت تام تو نہیں ہوئی تھی، پھر بھی مشتری کیوں حقدار ہے؟ تو جواب وہی کہ ملکیت اگرچہ کامل نہیں ہے لیکن یہاں آزادی نہیں ہے، کیا ہے؟ استحقاق دیت ہے، اور استحقاق دیت کے لیے من وجہن ملکیت کیا ہے؟ کافی ہے. منوجن تو اس کے پاس بھی ہے، کس کے بائی پاس؟ کے پاس بھی منوجن ہے، ہاں بائی کے پاس بھی تو منوجن ہے. نہیں، سبب اس نے نافذ کہہ دیا کہ اچھا لے جائیے آپ. اگر وہ کہتا کہ نہیں بھائی میں پھنس کر رہا ہوں تو بائے لے لے گا، لیکن اس نے کہہ دیا لے جائیے. تو آج اس سے بے نہیں ہو رہی ہے، بے تو 3 دن پہلے ہو گئی تھی، تو بے کی نسبت کہاں کی جائے گی؟ 3 دن پہلے سے. کہتے اور ایسے ہی ہے کہ جب خریدے ہوئے غلام، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ لے چلا گیا بائے کے پاس سے مشتری، اب جب تک ابھی اجازت نہیں دی ہے کام کی، یہ کام بھی کروا سکتا ہے اس درمیان، کروا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے نا. خلاف رائن کے. بھئی آپ کا غلام ہے، وہ آپ کہتے ہیں جاؤ ان کی خدمت کرو تو ہم خدمت لے سکتے ہیں، یہاں ملکیت کا سوال ہی نہیں. کہا کہ اور جیسے ہی کہ خریدے ہوئے غلام کا ہاتھ جو ہے کاٹا گیا مشتری کے قبضے میں، ہاتھ سے مراد قبضہ، اور یہاں بائع کو صورت مسئلہ کیا، بائع کو خیار شرط حاصل تھا، پھر بائع نافذ کر دی گئی، یعنی بائع نے نافذ کر دیا. فل ارش للمشتری، تو دیت کا حقدار کون ہے؟ مشتری. بخلاف الاعتاق، برخلاف آزادی کے. کیوں؟ آزادی کے لیے ہے من جمیل وجوہ ملکیت کافی ہے، ضروری ہے. کہتے ہیں برخلاف اعتاق کے، علی ما مر، جیسے کہ یہ گزر گیا. وَيَتَصَدَّقُوا بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ. اب ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، تقویٰ کی بات ہے کہ اس نے غلام کی قیمت دیا اور خرید بھی لیا، اور غلام کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس نے بہت زیادہ تاوان لے لیا. 10,000 کا غلام تھا، اور کہا 8,000 اب بھرنا پڑے گا، کیوں تم نے ہمارے غلام کا ہاتھ کاٹا. کہتے ہیں نصف ثمن سے جتنا زیادہ لیا ہے اتنا کیا ہے؟ واپس کر دے. نصف ثمن تک تو خیر ٹھیک ہے کہ اب بہرحال کہ اب ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ کٹ گیا ہے تو آدھا ہی تو رہا، تو آدھا تو اس کے پاس ہے اور آدھا نہیں ہے، اور اگر آدھے سے زیادہ لے لیا ہے تو واپس کرے گا. وَيَتَصَدَّقُوا بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ، اور یہ صدقہ کرے گا کون؟ مشتری جو ہے نصف ثمن سے جتنا زائد تاوان لیا ہے وہ واپس کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي زَمَانِهِ، کیونکہ اب 2 حال ہے کہ یا تو مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی ہاتھ کاٹ لیا گیا یا قبضہ کرنے کے بعد. اگر مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے ہاتھ کاٹا گیا ہے تو ابھی جب مشتری نے قبضہ ہی نہیں کیا تو مشتری کے اس میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، بائع ہی کی زبان میں ہے. کہتے ہیں قبضہ کرنے سے پہلے، کہتے ہیں لم يدخل فی زمانہ، تو مشتری کے زبان میں ابھی وہ داخل نہیں ہوا. اور اگر قبضہ کے بعد ہاتھ کاٹا گیا ہے، کہتے ہیں او فیہ شبہۃ عدم البلک، کیونکہ اس میں ابھی شبہ ہے عدم بلک کا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے نافذ نہ کرے. اگر بے نافذ کر دے گا تو بے تام ہو جائے گی، تو بے تام ہونے کا بھی شبہ ہے اور بے تام نہ ہونے کا بھی شبہ ہے. تو اس لیے جو ہے نصف سے زیادہ جتنا لیا ہے وہ کیا ہے؟ واپس کر دے. تقویٰ کی بات ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ صرف فقہ ہی پر کتاب لکھتے جا رہے ہیں. ارے تصوف امام غزالی، امام راسی جیسے بزرگوں نے لکھی ہے. یہ مثال ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے کوئی کتاب تصوف پہ نہیں لکھی. کہا میں نے ہدایہ کتاب البیوع لکھ دیا. ہدایہ ان کی تصنیف ہے. ہدایہ سے مراد کیا ہے کہ میں نے فقہ میں کتاب البیوع جو ہے لکھ دیا ہے، اور اس میں کون سا طریقہ حلال ہے، کس طریقے سے بے کرو گے حرام ہے. تو اگر کوئی حلال و حرام کو ملحوظ رکھتے ہوئے خرید و فروخت کرے تو متقی ہے کہ نہیں؟ تو یہی تصوف بھی ہے، فقہ بھی ہے، اور کیا ہے؟ فَإِن بَاعَهُ، بات پھر وہیں سے آ رہی ہے. کون؟ کہ غاصب نے غلام غصب کیا،
غصب کر کے بیچا. پھر کیا؟ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخر ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ الْأَوَّلَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الثَّانِي. پھر دیکھیے یہ ہے مقسوم منہ. غاصب نے غلام غصب کیا، غصب کر کے زید کے ہاتھ بیچ دیا، اور زید نے قاری نصیر الدین کے ہاتھ بیچ دیا. تب کہتے ہیں کہ جو دوسری بیع ہوئی وہ جائز نہیں. دوسری بیع جو ہوئی وہ جائز نہیں. پہلی تو موقوف رہے گی مگر دوسری، اس کی علت پرسوں کے سبق میں بتایا ہے کیوں جائز نہیں ہے. کہ یہ جو اگر مقسوم منہ جائز کر دے تو اب یہ غاصب مالک ہو گیا، اور غاصب نے بیچا تھا زید کے ہاتھ، تو وہ بیع بھی نافذ ہو جائے گی. تو یہ ملکیت کون سی ہوگی؟ قطعی ہوگی. اور غاصب سے خریدنے والے نے جس کو بیچا ہے وہ کیا ہے؟ ملکیت موقوف. تو قطعی پر موقوف اگر وارد ہوگی تو موقوف کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی، قطع ہو جائے گی. ایک تو وہ ہے. اور دوسری علت اور بتا رہے ہیں کہ اس میں زبردست دھوکہ ہے. ایک تو انہوں نے خرید لیا ہے کہ غاصب نے جو ہے کہ انہوں نے غلام غصب کیا ہے، یہ جانتے ہوئے انہوں نے خرید لیا ہے. لیکن جن کے ہاتھ زید بیچ رہا ہے، زید نے نہیں بتایا کہ یہ مال جو ہے کہاں سے مجھ کو ملا ہے، بس کہا یہ میرا مال ہے لے لو. تو اس میں دھوکہ کیا ہے کہ اگر یہ پکڑے گئے اور مقصود منہوں نے کہا کہ نہ میرا غلام حاضر کرو، اس سے کم پر میں راضی نہیں ہوں، اگر غلام نہیں حاضر کرتے تو میں ابھی تم کو جیل میں ڈلوا دوں گا. جیل کے ڈر سے غاصب نے کہا زید سے بابو ایسا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں اور غلام واپس کر دو ورنہ میں بھی جیل جاؤں گا تم بھی جاؤ گے. میں کہہ دوں گا کہ میں نے جو ہے زید کے ہاتھ بیچا ہے. تو چوری کرنے والا بھی مجرم اور چوری کا مال خریدنے والا بھی کیا ہے؟ جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب کیا ہے؟ پھنسیں گے کہ نہیں؟ اس لیے دے دو. تو اب آپ کے پاس اب آپ نے کہا کہ وہ میں نے تو بیچ دیا، قاری صاحب کے ہاتھ وہ تو امامت کر رہے ہیں. ارے کہا جلدی سے کرو، سلام پھیر کر کے پہلے واپس کریں، نہیں تو سب کے سب امامت بھی چلی جائے گی. تو یہاں بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے کہ نہیں؟ تو جس میں غرر انفساخ عقد ہو، گاڑا لفظ ہو گیا، بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں. فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخر، اگر مشتری ہوئی غاصب سے خریدنے والے نے کسی اور کے ہاتھ بیچ دیا، پھر مولا نے مقصود منہ مولا نے پہلی بیع نافذ کر دیا، تو اجاز المولا بیع الاول، بیع نافذ کر دیا تو لم یجوز بیع الثانی، تو بیع ثانی جو ہے یہ نافذ نہیں ہوگی. کیوں؟ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے. اور دوسری علت کو لأن فیہ غرر الانفساخ علی اعتبار عدم الاجازت فی البیع الاول، کیونکہ اس میں بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی ہے پہلی بیع کے اجازت نہ ہونے کے اعتبار سے، کہ اگر پہلی بیع نافذ نہ کرے تو یہ جو دوسری بیع ہے یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ فسخ ہو جائے گی. اور اس نے تو یہ جان کے نہیں خریدا ہے تو دھوکہ ہے کہ نہیں؟ والبیع یفسد بہ، اور جہاں بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہو وہاں کیا ہے؟ بیع جائز نہیں. بخلاف الاعتاق، اب یہ کہا کہ اگر آزاد، کہتے ہیں کہ برخلاف آزاد. کیوں؟ اگر یہ خرید کر کے آزاد کر دیتا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ غاصب سے خریدنے والا اگر غلام آزاد کر دے تو آزادی موقوف رہے گی. اگر اس نے بیع کو نافذ کر دیا تو آزادی ثابت ہوئی نہیں. تو کہتے ہیں جب بیع جائز نہیں، اگر آزاد نہ کرے دوسرے کے ہاتھ بیچ دے تو فرماتے ہیں کہ بیع جائز نہیں، تو آزادی کیسے جائز ہو جائے گی؟ کہا دونوں میں فرق ہے. آزادی میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، آزادی میں دھوکہ نہیں. اور اس میں کیا ہے؟ مثال لے لیجیے، بھئی آپ نے زید کو کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا، بس یہ کہ زید آزاد نہیں، پہلے تو غلام تھا ہی، پہلے تو وہ غلام تھا کہ نہیں؟ اور آپ نے کہہ دیا کہ میں نے آزاد کیا، اور اگر کل کہہ دیں کہ میں آزاد نہیں کروں گا
تو اس میں زید کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں، غلام کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اور آپ نے جو ہے آپ کے ہاں کل ولیمہ ہے اور قریشی سے آپ نے کہا کہ گوشت، کہا کہ کل 100% میں کہہ رہا ہوں کہ گوشت کل میں دے دوں گا آپ کو، آپ اتنے پیسے دے دیجئے۔ صبح ہوئی، جب جو ہے ڈیگ چڑھ گیا، گئے گوشت نے کہا رہے تو جانور ہی نہیں ہے، بتائیے صبح کہاں جائیں گے یہ؟ اتنی جلدی مرغا ملے گا؟ اب وہ کہے گا کہ ہم 200 کا ریٹ لیں گے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو دقت میں مبتلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بے میں کیا ہے؟ غرر انفساخ عقد جو ہے، تو یہ کیا ہے؟ مفسد بے ہے، لیکن آزادی کے لیے مفسد نہیں۔ کہتے ہیں برخلاف آزادی کے صاحبین نزدیک، کیوں؟ لأنہ صاحبین اس لیے، شیخین اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام محمد کے ہاں آزادی ثابت ہی نہیں ہوگی، اس لیے شیخین کے لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں لأنہ لا یؤثر فیہ الغرر، کیونکہ آزادی میں دھوکہ مؤثر نہیں ہے۔ پھر اور فإن لم یبعہ المشتری فمات فی یدہ او قتل ثم اجاز البیع لم یجز۔ بات وہی ہے، کون سی؟ کہ غاصب نے غصب کیا، پھر اس نے بے کر دیا، بیچ دیا، اور مشتری کے قبضے میں مر گیا وہ، یا کسی نے قتل کر دیا مگر مشتری ہی کے قبضے میں رہتے ہوئے۔ اب جو ہے مقصوم منہوں نے کہا کہ بے میں نے نافذ کر دی، تو یہ بے ثانی جائز ہوئی یا نہیں؟ صورت میں سمجھ میں آیا کیا؟ کہ غاصب نے زید کے ہاتھ بیچ دیا اور زید کے پاس ہی غلام تھا کہ مر گیا یا کسی نے قتل کر دیا۔ اب مقصوم منہوں کہہ رہا کہ میں نے جو ہے یہ بے نافذ کر دی، تو یہ جو غاصب سے جس نے خریدا تھا یہ بے نافذ ہوگی کہ نہیں؟ بھول گئے ہو، ابھی پرسوں پڑھے ہو کہ بے فضولی نافذ ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ مبی موجود ہو، 3 باتیں بتائی تھی نا۔ ایک کیا ہے؟ مبی، اگر مبی عاقدین اپنے اپنے حال پر ہوں، بتایا تھا نا۔ تو مبی اگر موجود ہے تب اصل مالک نافذ کرے تو نافذ ہو جائے گی، اور اگر مبی ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اب جو ہے اجازت دینے سے بھی نافذ ہوگی؟ تو جب یہ غلام مر چکا ہے، وہی تو مبی ہے، یا قتل کر دیا گیا تب بھی مر چکا ہے، تو اب مبی تو موجود نہیں، تو اب اس کے اجازت دینے سے بے نافذ ہوگی؟ تو مسئلہ پڑھا ہوا ہے نا۔ فإن لم يبعه المشتری، اگر وہی مشتری کون؟ غاصب سے خریدنے والا، غاصب سے خریدنے والے نے غلام بیچ دیا اور غلام اس کے قبضے میں مر گیا یا قتل کر دیا گیا، دونوں کا حاصل ایک ہے، موت طاری ہو گئی۔ ثم اجاز البیع، پھر جو ہے غاصب نے بے کو جائز، مقصود منہوں نے بے کو جائز کر دیا، تو لم یجوز، تو اب یہ جو ہے بے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان الاجازت من شرطها قیام المعقود علیہ، کہ بے فضولی میں اجازت دینے کے لیے شرط کیا ہے کہ معقود علیہ موجود ہو، اور یہاں معقود علیہ موجود نہیں۔ وقد فاتح بالموت وقضا بالقتل، اور یہاں معقود علیہ فوت ہو چکی ہے مرنے سے یا قتل ہونے سے، بھئی مر جائے اپنی موت سے، یا قتل تو موجود ہی نہیں۔ کہ اذ لا یمکن ایجاب البدل للمشتری بالقتل، کہتے یہاں جو ہے اب بدل کا واجب کرنا ممکن ہی نہیں مشتری کے لیے۔ جب اس نے بیچ دیا اور مشتری نے خرید لیا، تو اب اگر وہ کہہ دے کہ بے نافذ، تو اب غلام تو مر گیا، تو اب جب وہ مر گیا تو اس کا بدل ہو سکتا ہے کا، اس لیے مشتری کے لیے بدل کا واجب کرنا ممکن نہیں قتل سے، حتیٰ یؤدی باقیا بقائل عبد، بدلے کہ اگر جو ہے بدل اس کا لے لیا جاتا تب بھی کہتے کہ یہ معقود علیہ باقی ہے حکمن۔ اگر غلام کا عوض لے لیتے، اس کا بدل لے لیتے، تو معقود علیہ حقیقتاً تو نہیں موجود لیکن حکمن ہے کہ نہیں؟ تو شے کے بدل کے باقی رہنے سے گویا عین شے باقی ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اس لیے بدل مشتری کے لیے بدل کا واجب کرنا ممکن نہیں قتل کی وجہ سے، یہاں تک کہ بدل کے باقی رہنے سے مبدل من ہو، یعنی معقود علیہ کے باقی ہونا کا اقرار کیا جائے۔ کیوں؟ لأنه لا ملک للمشتری عند القتل ملکا یقابل بالبدل، کہتے ہیں اس لیے کہ مشتری کے لیے ملکیت نہیں قتل کو، جب وہ قتل کیا گیا، اچھا اور ابھی بے نافذ نہیں ہوئی تھی، جب بے نافذ نہیں ہوئی تھی تو قتل کرنے سے اب مشتری کی ملکیت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ مشتری کی ملک باقی نہیں ہے قتل کے لیے ایسی ملکیت کی اس کے بدلے میں کچھ ہو، فیتحقق الفوات، تو اب یہ متحقق ہو جائے گا کہ اس کی ملک کیا ہے، فوت ہو گئی۔ اب ایک اعتراض، آپ نے غلام خریدا بیع صحیح کے ذریعے سے، اور ایک دم شروع میں بتائیں کہ ایجاب و قبول سے بیع تام ہو جاتی ہے۔ آپ نے غلام خرید لیا اور کسی نے قتل کر دیا، اگر آپ بائع کو سمن دے چکے ہیں تب تو کوئی بات نہیں ہے، اور سمن نہیں دیے ہیں تو آپ کے ہاں غلام قتل کر دیا گیا تو آپ کو سمن دینا پڑے گا کہ نہیں؟ دینا پڑے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع صحیح کیا ہے، ایجاب و قبول سے تام ہو جاتی ہے۔ جب مبیع آپ نے لے لیا، اب آپ کے پاس اگر اسی کے پاس ہلاک ہو گیا ہوتا تب تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہلاک ہوا ہے مشتری کے پاس تو اب اس کی قیمت دینی پڑے گی، تو آپ کس سے لیں گے؟ قاتل سے، اور لیکن اس میں غاصب سے خریدنے میں ملکیت ہی تام نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کے بدل کا یہ حقدار نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں برخلاف بیع صحیح کے، لأن ملک المشتری ثابت، کیونکہ یہاں مشتری کی ملک کیا ایجاب و قبول سے ثابت ہو گئی ہے، فأمکن ایجاب البدل، تو بدل کا واجب کرنا ممکن ہے کہ اب تو غلام تو دے نہیں سکتا ہے، تو اب غلام کی جو قیمت ہے وہ قاتل جو ہے اس کی قیمت ادا کرے۔ فیکون المبیع قائما بقیام خلفہ، تو یہاں مبیع قائم ہوگا خلیفہ کے قائم ہونے سے۔ خلیفہ کیا ہے؟ قیمت۔ جب مبیع کی قیمت لے لیا تو گویا اگرچہ اب مبیع نہیں ہے لیکن مبیع کی قیمت موجود ہے۔ اب ایک اور، ومن باع ابدا غیرہ بغیرہ امرہ واقام المشتری البینۃ علی اقرار البائع اور رب العبد انہ لم یامرہ بالبیع واراد رد البیع لم تقبل بینتہ، کسی شخص نے دوسرے کا غلام بیچ دیا اس کی اجازت کے بغیر، کوئی فراڈی تھا، اس کا مال جو ہے بیچ دیا اجازت کے بغیر، اور کہتا رہا کہ اس کو تو جو ہے اس نے کہا بیچنے کے لیے، وہ اقام المشتری البینہ علی اقرارہ، اور مشتری نے گواہ قائم کر دیا کہ ہاں یہ جو ہے بغیر اجازت کے بیچا ہے، تو گواہ قائم کرنے کی ضرورت کب پڑی؟ جب اس نے انکار کیا تبھی تو، ہم نے خرید لیا، آپ نے جو ہے غلام بیچ دیا، تو ہم سے جو ہے معاذ نے کہا آپ کو معلوم ہے یہ عاقب اس کے مالک ہی نہیں، تو غلام زید کا تھا اور اس کی اجازت کے بغیر چپکے سے بیچ چکے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، ہم نے کہا کہیے عاقب بتاؤ ہم ہی ملے تھے آپ کو کہ بغیر اجازت کے ہمارے ہاتھ بیچ دیا ہے؟ ہم نے کہا نہ، کون کہہ رہا ہے، بلائیے میرے سامنے۔ یہ تو شور کرنے لگے، کون انکار؟ ہم نے دو گواہ، دیکھیے یہ دونوں گواہ ہیں، تو گواہ پیش کرنے کی ضرورت ہمیں کب پڑی؟ اگر بائع انکار کرے تبھی تو، اگر بائع کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن صورت مسئلہ کیا ہے؟ بائع انکار کرے اور مشتری گواہ جو ہے گواہ پیش کر دے، اور ایک صورت ہو گئی، یا یہ کہ جو اصل مالک تھا قاری نصیر الدین نے کہا کہ حضرت یہ تو غلام میرا ہے، میں نے تو اس کو اجازت ہی نہیں دی، اس نے بیچ دیا ہے آپ کے ہاں۔ میں نے کہا ہاں، یا تو جو اصل غلام کا مالک ہے اس نے یہ کہا کہ یہ غلام میرا ہے اور میں نے اجازت نہیں دی ہے، کہ او رب العبد، یا غلام کے جو ہے آقا نے کہا کہ انہ لم یامرہ بالبیع،
کہ اس نے جو ہے کیا نہیں دیا. بھائی کی اجازت نہیں دی. ہاں دیکھیے کہ رب کا اطلاق بندے پر کفر ہوگا، لیکن اگر اضافت سے ہے تب کہتے ہیں رب المال، مال کا تو اضافت سے ہو تب تو صحیح ہے. تو رب ہاں اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو مطلق استعمال نہیں، اضافت سے کیا ہے کما ربیانی صغیرہ. لم یامرہ بالبیع، اس نے تو بیع کی اجازت ہی نہیں دیا ہے. وہ ارادہ رد البیع، اور ہم نے اب سوچا کہ جب یہ فراڈ کیے ہیں تو یہ اب ہم یہ بیع نہیں کریں گے، بیع کو ہم واپس کر دیں گے. تو لم تقبل بینتہ، تو ہمارے جو دونوں گواہ تھے گواہی قبول نہیں کی جائے گی. کہا ایسا کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہاں بینہ میں کیا تعارض ہے. ایک طرف تو ہم جو ہے عاقب کو بلا رہے ہیں، پوری کھلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کچھ قیمت کم کر دو، قیمت کم کر دو. تو خرید و فروخت کا اقدام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے نزدیک وہ بیع صحیح نہیں ہوتی تو ہم خریدتے. تو خرید و فروخت کا اقدام کرنا صحت بیع کا گویا دعویٰ ہے. اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بغیر مالک کی اجازت کے بیچا ہے، تو اب اس کے جو ہے معارض ہے کہ نہیں یہ. تو اب دعویٰ میں کیا ہو گیا تعارض. اذا تعارض تساقط، جب تعارض ہو گیا تو اب جو ہے مشتری کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیے اور جس نے دوسرے کا غلام بیچ دیا اس مالک کی اجازت کے بغیر، اور مشتری نے بینہ قائم کر دیا بائع کے اقرار پر، یہ کہہ دیا کہ بائع نے اقرار کیا تھا مجھ سے کہ ہاں یہ میرا غلام نہیں ہے، اور اس نے مجھ کو اجازت نہیں دیا. تو جب اجازت نہیں دیا تھا تو آپ نے خریدا کیوں؟ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اجازت یہ بتا دیا کہ اجازت نہیں دیا، پھر خریدا کیوں؟ تو تعارض وقت نہیں. اصل مالک کا تو چلے گا نا، لیکن ہاں اصل مالک کا بینہ تو چلے گا. دیکھیے اور یا تو مال اس نے اقرار کر دیا کہ میں نے سنو یہ جو بیچ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں نے اجازت نہیں دیا ہے، اور پھر بھی یہ خرید رہے ہیں. اور رب العبد، یہ جو ہے غلام کے آقا نے یہ کہا کہ لم یامرہ بالبیع، کہ اس نے اس کو خریدنے کی اجازت نہیں دیا ہے. وہ ارادہ رد البیع، اور مشتری نے بیع کے رد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا. للتناقض فی الدعویٰ، تو یہاں دعویٰ میں تناقض کی وجہ سے، اذ الاقدام علی الشراء اقرار منہ بصحتہ، کیونکہ یہاں خرید و فروخت پر پیش قدمی کرنا یہ اقرار ہے بیع کے صحیح ہونے کا. تو مشتری نزدیک اگر بیع صحیح نہیں تو کیوں خرید رہا ہے. والبینۃ مبنیۃ علی صحت الدعویٰ، اور بینہ کب قبول کیا جائے گا؟ جب دعویٰ صحیح ہو، اور جب دعویٰ صحیح نہ ہو تو بینہ قبول نہیں کیا. اب ایک شخص ہے، اس نے قاضی کے ہاں دعویٰ کیا کہ یہ جو بوڑھے میاں ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. قاری نصیر الدین نے کہا کہ یہ جو بوڑھے میاں ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. اور میں نے کہا کہ اور کہا کچھ نہیں، کہا یہ دونوں گواہ کو چپ رہو، کراٹا لگے گا کہ باپ کی عمر زیادہ ہوتی بیٹے کی. تمہارا دعویٰ ہی صحیح نہیں، گواہ کی بات ہی نہیں ہے. پہلے دعویٰ صحیح ہو تب بینہ کیا ہے صحیح ہوگا. اور وَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي، اور اگر بائع اقرار کر لے بات قاضی کو کہ ہاں میں نے اجازت کے بغیر بیچ دیا ہے، تو بطل البیع، تو بیع کیا ہے باطل ہو جائے گی. ان طلب المشتری ذالک، اگر مشتری جو ہے یہ مشتری طلب کرے قاضی سے کہ قاضی صاحب یہ بیع فسخ کرا دیجیے، اس نے دھوکہ دیا ہے. اگر مشتری جو ہے فساد بیع کو طلب کرے، لأن التناقض لا يمنع صحة الاقرار، پھر آپ کہیں گے کہ وہاں تو کہہ رہے تھے کہ تناقض تھا تو کیسے بینہ قبول نہیں کیا جائے گا؟ کہا بینہ الگ ہے، اقرار الگ ہے. اقرار اگرچہ حجت قاصرہ ہے، لیکن جب وہ اقرار خود کر لے، زانی اگر خود اقرار پر کسی نے کہا زید نے زنا کیا، کہیں گے 4 گواہ لاؤ. اور اگر زانی کہہ دے کہ میں نے زنا کیا ہے تو گواہ مانیں گے؟ تو خود اس کے کہنے سے جرم ثابت ہو جائے گا. اور اگر بائع اقرار کر لے اس کا قاضی کے پاس تو بیع باطل ہو جائے گی. اگر مشتری طلب کرے تب
تو لأن التناقض لا یمنع صحت الاقرار، کیونکہ یہاں اقرار کی صحت کے لیے تناقض کیا ہے، مانے نہیں. فللمشتری ان یساعدہ، تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ اس کی موافقت کرے. بھائی وہ کہہ دے قاضی کہ ہاں کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر جو ہے بیچ دیا تھا، اور مشتری کہ ہاں قاضی صاحب اس کو بھی معلوم ہوا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس نے بیچا ہے، تو دونوں موافق ہو گئے نہیں ہو گئے. تو مشتری اور بائع دونوں میں اتفاق ہو گیا تو اب بے فسخ ہو جائے گی. تو مشتری کے لیے جائز ہے کہ بائع کی موافقت کر دے، فیتحقق الاتفاق بینہما، تو اب بائع اور مشتری دونوں میں اتفاق ہو جائے کس بات پر، کہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر ہاں یہ بیچا گیا ہے. فلہذا شرط طلب المشتری، اسی لیے مشتری کے کیا ہے کا طلب کرنا شرط ہے. اگر یہ مشتری کہے کہ نہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں غلام واپس کر دوں اور یہ گرام قیمت پر بیچ لے، تو اگر ایک طرفہ ہوگا نہیں، اگر یہ فساد بیع کو طلب کرے تب جو ہے قاضی فیصلہ کرے گا. قالا کہتے ہیں کہ وہ ذکر فی الزیادات، کی زیادات میں یہ مسئلہ مبسوط، یہ زیادات میں یہ مسئلہ اس طرح مذکور ہے کہ ان المشتری اذا صدق مدعی ہے، کہ مشتری نے جب اپنے مدعی کی تصدیق کر دی، ثم اقام البینۃ علی اقرار البائع، پھر بینہ قائم کر دیا بائع کے اقرار پر کہ انہ للمستحق، کہ یہ بائع مستحق کے اس کا نہیں بلکہ یہ غلام کسی اور کا ہے، تو تقبلو، تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا. اور یہاں متن میں ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا. متن میں کیا بیان کیا ہے، بینہ قبول، اور زیادات میں کیا ہے بینہ قبول، تو دونوں میں تعارض ہوا کہ نہیں. تو فرقو کہتے ہیں نہیں، دونوں مسئلہ جو ہے زیادات کا الگ ہے اور جو یہ کتاب مذکور ہے یہ الگ ہے، دونوں ایک نہیں. کہتے ہیں وہ فرقو، اور فقہائے کرام نے فرق کیا ہے دونوں مسئلوں میں. کیا ان الابدا فی ہذہ المسئلہ فی ید المشتری، جو مسئلہ متن میں بیان ہوا ہے یہ اس صورت میں کہ غلام مشتری کے قبضے میں تھا اور کہہ دیا اس غلام کو بیچا ہے مالک کی اجازت کے بغیر، تب یہ کہا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہ فی تلکل مسئلہ، اور جو زیادات میں مسئلہ ہے وہاں جو ہے وہ غلام مشتری کے قبضے میں نہیں بلکہ مستحق کے قبضے میں ہے. وہ فی تلکل مسئلہ فی ید غیر ہی، غیر کے قبضے میں، وہ المستحق، اور غیر سے مراد کیا ہے وہ مستحق کے قبضے میں ہے. وہ شرط الرجوع بالثمن اللہ یکون العین سالما للمشتری، اور ثمن کے واپس کرنے کی شرط اس وقت ہوگی جب کہ مشتری کے لیے مبیع کیا ہو، سالم نہ ہو. اب مشتری اگر جو ہے غلام پر قبضہ کر لیا ہے تو اب بیع فسخ نہیں ہوگی، اس کا بینہ رد کر دیا جائے گا، لیکن غلام تو اس کو رہے گا نا. اور اگر غلام اس کے پاس نہیں، غلام مستحق کے پاس ہو یا بائع کے پاس ہو، یہ قیمت دے چکا ہو، تو قیمت کی واپسی کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آخری مسئلہ، فراڈی کی کمی نہیں ہے. ومن ارادہ ومن باع دار الرجل وادخلها المشتری فی بنائه لم یضمن البائع. قاری نصیر الدین مکان تعمیر کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے، دیوار وغیرہ گرا رہے تھے، بغل میں ایک اور مکان تھا، تو معاذ نے کہا کہ یہ خریدو گے؟ ارے کہا بہت اچھا، میرا مکان کشادہ ہو جائے. تو کہا کہ لے لو 5 لاکھ کا، یہ کچھ نہیں فراڈی ہے. تو اب یہ بیچ دیا، اور انہوں نے جلدی سے جو ہے جھوپڑا گھرا کر کے اپنی دیوار میں شامل کر لیا، عمارت تعمیر کرنے لگے. اب یہ عاقب جبل پور سے اب چل کر کے آئے، کہا یہ کیا ہوا، یہ تو میرا مکان تھا، یہ تم نے کیسے بیچ دیا. اب قاضی کے ہاں گئے، اب کیا فیصلہ ہوگا دیکھیے. باع دار الرجل وادخلها المشتری فی بنائه، جس نے کسی شخص کا مکان بیچ دیا، وہی ہے فضولی نہیں، وادخلها مشتری، اور قاری نصیر الدین نے وہ کو جو ہے اپنی عمارت میں کیا ہے شامل کر لیا، تو لم یضمن البائع، تو معاذ سے کوئی تاوان نہیں ہوگا بیچنے والے کی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ قول ابی یوسف آخرن، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی آخری قول ہے. وکانا یقول اولا، اور امام ابی یوسف پہلے یہ فرماتے تھے کہ یضمن البائع، کہ
کہ باعث تاوان لیا جائے گا، اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ یا مسئلۃ و غصب العقار، کہتے یہ تو زمین کے غصب کا مسئلہ ہے، سنبینہ فی الغصب انشاء اللہ تعالی، اور انشاء اللہ تعالی ہم اس کو جو ہے غصب کے باب میں بیان کریں گے۔ اصل میں ایک مسئلہ اختلاف ہے کہ زمین کا غصب ہے یا نہیں۔ زمین یوں کہیے اشیاء دو طرح کی، ایک ہے اشیاء منقولہ، ایک ہے غیر منقولہ، جو اپنی جگہ سے منتقل ہو، جیسے کہ کتاب ہے، موبائل ہے، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ منقولہ ہیں۔ اور زمین، مکان، درخت یہ کیا ہے؟ غیر منقولہ۔ تو اشیاء غیر منقولہ کا غصب ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ جو اشیاء غیر منقولہ ہیں ان کا غصب نہیں۔ تو کہتے جس نے زمین غصب کر لی، کہا یہ بطور مجاز کے ناجائز قبضہ کر لیا، حقیقتاً غصب اشیاء منقولہ کا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ گفتگو انشاءاللہ ہم وہاں کریں گے۔